جناب مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور حسینیت کے ترجمان بن کر کوفے میں آئے۔ جب بھی واقعہ کربلا کا ذکر شروع ہوتا ہے تو جناب مسلم بن عقیل کو ضرور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہی سفیر حسین جناب مسلم کی شہادت سے ہوتی ہے۔ جناب مسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی جناب عقیل کے فرزند ہیں۔ جناب مسلم اپنی جوانی کے دور سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ جناب مسلم نہ صرف سیرت بلکہ صورت میں بھی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ گفتار و کردار میں بھی مثل پیغمبر تھے۔ جناب عقیل کی تمام اولاد میں سے آپ سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ آپ کا نکاح حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ سے ہوا تھا اور اس لحاظ سے آپ حضرت علی کے داماد لگتے تھے۔ واقعہ کربلا سے پہلے جناب مسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں ان کا 21 ہجری میں اسلامی جنگوں میں شرکت کرنا ہے، جس میں آپ کے بھائی، بیٹے اور چچا جعفر بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے جنگ صفین میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر کے ایک حصے کے علم بردار تھے۔ معاویہ کی موت ہوئی تو یزید تخت پر براجمان ہو گیا۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی کوفے کی بڑی بڑی شخصیات کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کی جابرانہ خلافت کو تسلیم کرنے پر زور دیا۔ جب کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو 60 ہجری میں کوفہ میں حضرت سلیمان بن سورت خزائی کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں آنے کی دعوت دیں گے۔ بس پہلا خط لکھا گیا، جس میں حضرت سلیمان بن سورت خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد اور حبیب ابن مذاکر جیسے صحابہ اور تابعین نے دستخط کیے، اور رمضان 60 ہجری سے امام حسین علیہ السلام کو خطوط پر خطوط ملنا شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے لکھا کہ آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان عیاش بنی امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ ہمارے امام ہیں۔ کوفیوں کے خطوط کی کثرت دیکھ کر امام علیہ السلام نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے اس سفر کو خفیہ رکھیں، لوگوں سے ملیں اور اگر کوفہ کے لوگ امام کا ساتھ دینے پر راضی ہوں تو وہ واپس آ کر انہیں اطلاع دیں۔ ایک لمبے اور سخت سفر کے بعد جناب مسلم جب کوفہ پہنچے تو آپ نے جناب مختار ثقفی کے گھر قیام کیا۔ جو ہی کوفے میں موجود شیعان علی کو جناب مسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ جناب مختار کے گھر دوڑے ہوئے آئے۔ جناب مسلم نے دیکھا کہ کوفے میں یزید کے خلاف ایک عوامی لہر اور انقلاب برپا ہے۔ جناب مسلم نے کوفہ کے لوگوں کے سامنے ان خطوط کو بلند آواز میں پڑھا جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے۔ اہل کوفہ نے اس پر لبیک کہا اور جناب مسلم سے عرض کی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی خاطر جان و مال سے حاضر ہیں اور اس ظالم حکومت کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت کرنا شروع کر لی اور ایک دن میں تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے یہ حالات دیکھے تو امام حسین علیہ السلام کو خط روانہ کیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات آپ کے حق میں سازگار ہیں اور ایک عظیم لشکر آپ کا منتظر ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر یزید تک پہنچی کہ کوفہ کے لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں اور کوفہ کے لوگ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو اس نے بصرہ کا ایک ظالم گورنر جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا اسے کوفہ روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اہل کوفہ کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا جائے اور مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے اسے شام روانہ کیا جائے۔ بس ابن زیاد فوراً کوفہ پہنچا اور وہاں کی گورنری سنبھال لی۔ اس وقت جناب مسلم مختار ثقفی کے گھر سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ ابن زیاد نے کوفے میں یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں کہیں بھی مسلم بن عقیل ملیں انہیں گرفتار کر دیا جائے، کیونکہ وہ امیر المومنین اور خلیفہ وقت کا دشمن ہے۔ ابن زیاد نے نہایت ہی چالاکی سے اس بغاوت کو کچلا
سب سے پہلے اس نے ان لوگوں کو سونے کے سکوں کا لالچ دیا جنہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی۔ بس کوفہ کے لالچی اور غدار لوگ دربار ابن زیاد میں حاضر ہوئے اور سونے کی اشرفیاں لے کر جناب مسلم کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفے میں یہ افواہ پھیلا دی کہ شام سے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے۔ اگر کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی تو وہ لشکر کوفہ کے لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ لہٰذا کمزور اور بزدل لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو بھلا دیا اور اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ اب صرف گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے اور جنہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر شہادت قبول تھی۔ ابن زیاد نے کوفے کے ہر گلی اور محلے میں اپنے سپاہی پھیلا دیے اور ان لوگوں کو چن چن کر مارنے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت جناب مسلم ہانی کے گھر پر موجود تھے اور کچھ غداروں نے ابن زیاد کو یہ خبر دے دی کہ جناب مسلم ہانی کے گھر پر ہیں۔ جناب ہانی بن عروہ کوفہ کے ایک بزرگ شخص تھے اور ان کا قبیلہ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی ابن زیاد کے سپاہیوں نے ہانی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ہانی کو گرفتار کر لیا۔ جو ہی جناب ہانی گرفتار ہوئے، جناب مسلم کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور مولا حسین کے یہ سفیر اجنبی شہر میں بے یار و مددگار رہ گئے۔ اب جناب مسلم کے ساتھ 30 لوگ رہ گئے تھے جو کوفہ کی گلیوں میں سپاہیوں سے چھپ رہے تھے۔ شام ہوتے ہی صرف 20 لوگ رہ گئے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد صرف 10 افراد رہ گئے۔ نماز کے بعد جب جناب مسلم محلہ کندہ کے قریب پہنچے اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو خود کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا اور کوفے کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا اور جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں ایک بے کسو بیچارہ کی طرح چکر کاٹ رہے تھے۔ اسی اثناء میں جناب مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے میں کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ جناب مسلم پر پیاس کی شدت کا غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کے رویے نے بھی آپ کو متاثر کر دیا تھا۔ آپ اس عورت کے پاس گئے، سلام کیا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام طوع تھا۔ طوع اندر سے آپ کے لیے پانی لائی۔ آپ نے پانی پیا۔ طوع نے کہا کہ آپ اب اپنے گھر چلے جائیں۔ جناب مسلم خاموش رہے۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو آپ نے کہا کہ اے کنیز، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دو گی؟ ممکن ہے کہ تمہیں اس کا اجر ملے۔ طوع نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ طوع حیران ہوئی اور کہا کہ آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے۔ طوع نے ایک علیحدہ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثناء میں اس کا لڑکا آ گیا۔ اس نے جب اس کمرے میں اپنی ماں کو بار بار آتے جاتے دیکھا تو اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچھی۔ طوع نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پہلے تم قسم کھاؤ کہ یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گے۔ اس نے قسم کھائی تو طوع نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے لیٹ گیا اور صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی وہ لڑکا ابن زیاد کے سپاہیوں کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ جناب مسلم ہمارے گھر پر موجود ہیں۔ لہٰذا سپاہی ایک لشکر لے کر طوع کے گھر کے پاس پہنچے۔ جناب مسلم نے تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو زرہ پہن کر گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ 170 سپاہی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ آپ نے اکیلے یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ سپاہی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ڈھیر ہونے لگے۔ بے شمار سپاہیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ جب لشکر کے کمانڈر ابن اشس نے ابن زیاد کو یہ خبر پہنچائی کہ سپاہی کم پڑ گئے ہیں اور مزید لوگ درکار ہیں تو ابن زیاد حیران رہ گیا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے سارے سپاہی کم پڑ گئے۔ اس پر ایک شخص نے ابن زیاد سے کہا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اتنی آسانی سے اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ آپ زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس ہاشمی نوجوان سے مقابلہ کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے۔
بس ابن اشعث نے جناب مسلم کو امان دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر جناب مسلم نے امان کو قبول کرتے ہوئے تلوار رکھ دی۔ جب آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو ابن زیاد نے منافقت کی اور امان دینے سے انکار کر دیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، اس لیے نہیں کہ شہادت قریب تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کے بھائی حسین ابن علی مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ بس ابن زیاد کے حکم سے جناب مسلم بن عقیل کو قصر میں لایا گیا اور آپ کو چھت سے گرا دیا گیا۔ آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے دارالامارہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا اور آپ کے پاؤں پر رسی باندھ کر آپ کو کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا۔